نبی کا کام ہے علم کو پہنچانا. کون سا علم؟ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب, اور اسی علم کے لیے جو اشرف الانبیاء نے فرمایا. اور انشاءاللہ کچھ مولا امیر المومنین کی علمی چیزیں بیان ہوں گی اور ساتھ میں کچھ قضاوتیں بیان ہوں گی, جن میں سے آج ہم بیان کریں گے. اور وہ تھوڑی کیلکولیٹ کرنے والی ہے, اس دوران اگر وہ کیلکولیٹر نکال لے تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ جب کوئی چیز ہو تو بعض دفعہ حق الیقین تک پہنچنا چاہیے, وہ یقین ہو جائے کہ بات صحیح ہے. اور شروع میں تھوڑا سا آپ کو تب بھی کریں گے, پھر یہ آپ نے کیوں اتنی جلدی بات کو مان لیا, ایسا دماغ بھی چلانا چاہیے. مولا امیر المومنین کی خلافت کے لیے اور امامت کے لیے اگر کوئی بھی آیت نہ ہو, سب سے زیادہ آیات ان کے لیے آئی, اور کوئی بھی روایت نہ ہوتی, صرف ایک ہوتی, انا مدینۃ العلم علی بابھا, گو کہ اس کے لیے بھی چھیڑ چھاڑ کی گئی. آپ کو تعجب ہوگا کہ علی سے مراد جو ہے نا, علی ابن ابی طالب نہیں ہے. علی سے مراد ہے میں علم کا شہر ہوں اور دروازہ بہت اونچا ہے. کسر نہیں چھوڑی دشمنان اہل بیت نے اہل بیت کے نام کو مٹانے کے لیے. لیکن بعض دفعہ مثال دیتا ہوں, بعض دفعہ جب لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا, ہاں بہت سارے فضائل چھپائے گئے. ابن حجر معتزلی جو علماء اہل سنت میں سے معتزل فرقے کے ہیں, شارح نہج البلاغہ ہیں, وہ فرماتے ہیں کیا فضائل بیان کروں ذات کے کہ جس کے فضائل کو دوستوں نے چھپایا جان کے خوف, اور دشمنوں نے چھپایا بغض و حسد میں. اب آپ تصور کریں اس کے بعد بھی جو سب سے زیادہ فضائل ہیں ان کے, اس میں یہ ہے کہ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان فضائل کو باقی رکھنا تھا. جس طرح سے قرآن کو باقی رکھا, جس طرح سے اہل بیت کو باقی رکھا, جس طرح سے دین کو باقی رکھا, تو اس دین کو باقی رکھنے کے لیے علی ابن ابی طالب کے فضائل کو باقی رکھنا تھا. اس کے لیے بھی اسباب تھے, لیکن ہم ان کی مثال سمجھانے کے لیے جب گفتگو کی جاتی ہے تو مثالیں دی جاتی ہیں, اور مثالوں سے بعض بتایا جاتا ہے کہ جب یہ پاسبل ہے تو مثال آپ لیں کہ 3 افراد کا نام لے دیتے ہیں فزکس کے. آئنسٹائن کون تھے دینی اعتبار سے؟ عبد الکلام کون تھے؟ نہ عبد السلام قادیانی مرزائی. عبد القدیر خان کون تھے؟ اہل سنت میں سے. لیکن ان کو ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ پاکستان میں ان کا کیا حال ہوا؟ اسی ایک یوٹیوبر لڑکی کو بھی احترام مل جاتا اگر وہ مر جاتی تو, عبد القدیر کو نہیں ملا. اب ایک کو آپ یہودی رکھ لیں ذہن میں, یہودی, لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ آئنسٹائن نفیس آدمی تھے. ہمارا ڈسکشن ہے ان کے بارے میں, بہت نفیس آدمی, انسان تھا, جتنا اس کے پاس علم تھا اس کے اعتبار سے بہترین تھا. جو چکر ہمارے ہو گئے نا کہ یہودی ہے تو اس کو پورے کو خراب کر دو اور ہٹلر کی تاریخ کرو, یہ اصل اس کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اہل بیت کی تعلیم یہ ہے کہ جو اچھی بات ہے اس کو اچھا ہو, وہ قائدیانی ہے. اب یہاں پہ سوال کرتے ہیں, پاکستان میں آئنسٹائن کو یہودی ہونے کی وجہ سے, عبد السلام کو قائدیانی ہونے کی وجہ سے, عبد القدیر کو جو پولیٹیشینز کے پرابلم تھے ان کی وجہ سے, کتنا بھی آپ کم کر لیں, کتنا بھی آپ ان کو آئسولیٹ کر لیں, کتنا بھی آپ ان کو اسکرین سے ہٹا دیں, کسی بھی سیاستدان میں, کسی بھی ملا میں, کسی بھی مولوی میں دم ہے جو کہے کہ فزکس میں ہم ان سے ماہر ہیں, میٹلرجی میں ہم ان سے ماہر ہیں, یا میتھمیٹکس میں ان سے ماہر ہیں, ہے کسی میں دم ایسا؟ کسی کو بھی لے آئیں, نہیں کر سکتے نا. تو یہاں ہم مثال دے رہے ہیں کہ بعض دفعہ بعض لوگوں کی, جن کے لوگ دشمن ہوتے ہیں, ہم نہیں ہیں دشمن, جن کے لوگ دشمن ہوتے ہیں لیکن پرسنالٹی اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اس کو صفر نہیں کر سکتے. یہاں پر ان تینوں کا کوئی ایک کا مقایسہ بھی مولا امیر المومنین سے نہیں ہے. وجہ یہ تھی کہ مولا امیر المومنین کی شخصیت اتنی مضبوط تھی کہ کتنا بھی کچھ کر لو خراب نہیں کر سکتے تھے. اور مثال آپ کو دیں, صدام کے زمانے میں آیت اللہ العظمیٰ خوئی کے لیے بڑی مشکلات تھیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدام میں اتنی جرت تھی کہ وہ کہہ سکے کہ عربی گرامر ہو یا فارسی گرامر ہو یا اصول ہو یا فقہ ہو یا قرآن ہو, میں آغا خوئی سے زیادہ. کیا دنیا میں کوئی کہہ سکتا تھا, حتیٰ جو شیعہ مسلک اور مذہب کا نہ بھی ہو, کہ صدام علم فقہ یا اصول میں یا رجال میں یا تفسیر میں یا کسی بھی علم میں آغا خوئی سے آگے؟ وجہ کیا ہے کہ شخصیت اتنی مضبوط ہے, اور مخالف کی شخصیت اتنی پس, قتل کر لے, اسیر بنا لے, ظلم کر لے, حاکم بن جائے, گھر کو جلا دے, بیوی کو قتل کر دے, پسلیاں توڑ دے, لیکن وہ فضائل میں مقابلہ نہیں. زندہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد, یا اللہم صلی اللہ محمد. اب انا مدینۃ علم وعلی بابھا کے معنی یہ ہیں کہ اگر میرے بعد کسی سے دین لینا ہے تو علی ابن ابی طالب سے لو. ابھی کا کام ہے دین و شریعت اور علم پہنچانا, اصل کام ہے. اور میرے بعد اگر سب کچھ لینا ہے کس سے لو؟ انا مدینۃ علم وعلی بابھا. یہ روایات مختلف طریقے سے بیان ہوئی. انا مدینۃ علم یا علی انا مدینۃ علم وانت بابھا. کذب من یزعم ان یصل الی المدینہ الا بک یا الا من بابھا. جھوٹ بولتا ہے جو تصور کرتا ہے کہ وہ اس شہر میں داخل ہو گیا. کہاں شہر میں داخل ہو گیا؟ یعنی نبوت سے تعلق ہو گیا بغیر اس دروازے. یعنی اگر نبوت اشرف الانبیاء تک پہنچنا ہے تو علی ابن ابی طالب کی ولایت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. یہی وجہ ہے کہ پل صراط سے گزرنے کا جو پاسپورٹ ہے وہ کیا ہے؟
حب علی ابن ابی طالب. کیا ہے حب علی ابن ابی طالب ہوگا تو رسول تک پہنچو گے, رسول تک پہنچو گے تو جنت تک پہنچو گے. یہ کوئی ایسی کمپلیکیٹڈ چیز نہیں. حب علی ابن ابی طالب ہوگا اس کا معنی ہے تو منافق نہیں ہو. حب علی ابن ابی طالب ہوگا تو رسول تک پہنچو گے. جو رسول تک پہنچے گا وہ پہنچے گا کوثر تک, جو ابو سفیان تک پہنچے گا وہ نہیں پہنچے گا. مولا امیر المومنین کی مختلف فضیلتیں, ان میں سے ایک فضیلت آج ہم بیان کریں جس کا تعلق جو ہے تھوڑا سا میتھمیٹکس سے, لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ پہلے بیان ہوتی تھی, لوگ اس کو سنتے تھے, واہ کرتے تھے, ایک پوائنٹ کی جانب توجہ نہیں دیتے تھے, لیکن وہابیوں نے توجہ دی تھی اور اس روایت کے خلاف انہوں نے محاذ بنا لیا تھا. الحمدللہ 5-6 سال پہلے وہ اس لاک کو ہم نے کھولا, اور اس لاک کو کھولنے کی وجہ یہ تھی کہ ہم مختلف ادیان کی کتابیں پڑھتے تھے اور خصوصاً بائبل کی جو تفاسیر ہیں وہ پڑھتے تھے, اور اس سے پتہ چلا کہ اصل یہودیوں کے کیا کیا چیزیں ہیں. یہود عیسائیوں میں بائبل یاد رکھے 2 حصوں میں ہے. یہ خود ایک پورا ٹاپک ہے, لیکن یہ عام طور پہ مجلسوں میں چل نہیں پاتا کیونکہ اس میں بہت کنسنٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ فضائل اہل بیت بائبل میں. مثلا بائبل جو ہے وہ ہے کہ جیسے عیسائی مانتے ہیں, اس میں جو مشہور ترین ورژن ہے کنگ جیمز کا, اس کے 2 پارٹ ہیں, اولڈ ٹیسٹمنٹ, نیو ٹیسٹمنٹ. نیو ٹیسٹمنٹ کے تعلق ہے عیسائیوں, حضرت عیسیٰ سے اور حضرت عیسیٰ کے بعد والوں سے, ان کو کہتے ہیں رسول. رسول سے مراد ان پر الہام ہو رہا ہے. ان میں سے یا یہ لوگ جس کو بھی قدیس مان لیں, سینٹ مان لیں, تو اس کی بات جو ہے وہ الہی بات. لیکن اس نیو ٹیسٹمنٹ کی چیزوں کو جوش کمیونٹی کے ممبر نہیں مانتے ہیں, اولڈ ٹیسٹمنٹ کو مانتے ہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ کی جو اہم ترین چیز ہے وہ تورا ہے, وہ ان کی اہم ترین چیز ہے, باقی اس میں انبیائی کتابیں ہیں. نیو ٹیسٹمنٹ میں ایک ریولیوشن آف جان, وہ پوری ایک مکاشفہ ہے. مکاشفہ کیا چیز ہے کہ حضرت عیسیٰ نے جان کو دکھایا تھا, انہوں نے اس کو لکھا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ میں اپنے رب کی جانب سے تمہیں دکھا رہا ہوں جو آنے والے زمانے میں ہوگا. اس کو ڈسکس کرنے کے لیے اور بائبل اور تورا اور بعض کتابوں کے جو لاک ہیں ان کو کھولنے کے لیے ایک خاص چیز ہے, وہ بعد میں بیان. یہ اب کلیئر ہو گیا. اب مولا امیر المومنین سے سوال کیا, اب یہ روایتوں میں بیان ہوا ہے اہل کتاب میں. اہل کتاب کون ہوتے ہیں؟ یہودی و عیسائی. جگہ بیان ہوا عیسائی نے سوال کیا, جگہ بیان ہوا یہودی نے سوال. لیکن سوال ایک ہے کہ علی آپ ایسا ایک فگر بتائیں کہ جو اس تک برابر ڈیوائیڈ ہو جائے اور اس میں کٹ نہ آئے, کسر نہ آئے. اب ظاہر ہے اس میں سوچنا چاہیے تھا مولا امیر المومنین کو, لیکن مولا امیر المومنین نے فوراً جواب دیا. اب یہ روایت جو ہے بہار میں بھی ہے اور مختلف کتابوں میں بھی ہے کہ مولا علی نے فرمایا اضرب یام اسبوعک بشہرک. یہاں پر جو اصل چیز ہے, ہم ترجمہ جو اردو میں پہلے ہو جاتا تھا, بعض یہ فارسی میں بھی ہوئے ہیں کہ تم کے دنوں کو مہینے کے دنوں سے ضرب کر دو, تو کتنے ہو گئے 7 ملٹیپلائی بائی 30 210. واضرب یہ جو آیا ہے نتیجہ, اس کو کیا کرو فی ایام سنتے کا, سال کے دنوں سے کر دو. روایت میں کیا آتا ہے کہ 360 سے کر دو. یہ بات اس پر اعتراض ہوتا ہے. بات جو ہے نا, اس کو ایسی پڑھ کے چلے جائے سب نعرہ لگاتے ہیں, لیکن ہم بتا رہے ہیں پرابلم یہاں پر ہو رہا ہے. لیکن یہ پرابلم نہیں ہے, پرابلم نہیں ہے, لونر بھی نہیں ہے. 365 ڈیز ہیں سولر میں, 0.5 یعنی 5 آورز 48 منٹ 46 سیکنڈ. یہ ہے پورا لونر کیلنڈر. سورج کے گرد زمین کا ایک چکر 365 دن 5 گھنٹے 48 سیکنڈ اور 48 منٹ اور 46 سیکنڈ. 360 تو نہیں ہوا یہ. اب آپ آ جائیں لونر پہ, 354 اور یہی سم تھنگ 6 آور فگر کر دیتے ہیں 6 آور, وہ بھی نہیں ہے 60. روایت غلط ہو گئی معاذ اللہ. اس پر جو ہے وہاں بھی کافی جشن منا رہے تھے. اب اس کا کیا ہے سلوشن؟ تو یہاں پر جو سب سے پہلی چیز ہے, امیر المومنین ایک یہودی اور عیسائی سے بات کر رہا ہے, یا یہودی سے یا عیسائی سے, یا دونوں نے سوال کیے ہیں, بالآخر اہل کتاب. مولا امیر المومنین گفتگو نہیں فرما رہے ہیں سولر کی اور لونر کی, گریگورین کی اور لونر کی بات نہیں کر رہے ہیں. وہ کہ مولا امیر المومنین کے زمانے میں روم میں گریگورین شروع ہو چکا تھا, اور جو یہ نئی والی کیلکولیشن ہے یہ چل رہی تھی. پرانی کیلکولیشن کے اندر چند سیکنڈ کا فرق آیا تھا, اور کئی سال میں پھر وہ اپریل میں پرابلم آ گیا تھا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا ابھی اتنی آگے چلی گئی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. دنیا کیلکولیشن میں, ایسٹرونومی میں بہت آگے تھی, گو کہ اب اور آگے چلی گئی. لیکن ماضی کو آپ نہ سمجھیں کہ تھر کے ریگستان کے لوگ کی طرح سارے لوگ تھے 1000 سال پہلے. نہ سمجھیں انڈیا پاکستان کے دیہات کی طرح, یہاں کے دیہاتیوں کی طرح سب تھے. نالج والے لوگ تھے اور بہت آگے تھی دنیا. تو یہاں پر دیکھنا ہے روایت میں آگے بڑھتے. تھوڑا مومنین سے گزارش ہے کہ آگے کی طرف تشریف لے جائے. محمد صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے جائے. ارے دیا نعرے صلوات. اب جو ہم نے ترجمہ کیا تھا کہ ہفتے کے دنوں کو مہینے سے, مہینے کے سال کے کر دیں گے, ترجمہ اصل غلط تھا. اس دفعہ لگتا ہے کہ وہ جو کا ہے 3 دفعہ نا, اس کی ضرورت نہیں ہے نا, اس کی ضرورت تھی اصل میں. ترجمہ کیا تھا کہ تم اپنے ہفتے کے دنوں کو تم اپنے مہینے کے دنوں سے ضرب کرو, اور جو نتیجہ نکلے
तुम अपने साल के दिनों से। अब यहाँ पे सवाल होगा कि वो तो सोलर और लूनर, ना बाबा ना, यहूदियों में कैलेंडर सोलर है, एक लूनर है, ठीक है। एक कैलेंडर है यहूदियों ईसाइयों दोनों में कि उसको कहा जाता है गॉड कैलेंडर, 360 डेज कैलेंडर एंड प्रोफेटिक कैलेंडर। वो जो प्रोफेसीज है खुसूसन बाइबल की, उनके लॉक को खोलने के लिए जो कैलेंडर इस्तेमाल होता है, ना वो सोलर होता है ना लूनर होता है, वो 360 डेज कैलेंडर, गॉड कैलेंडर और ये प्रोफेटिक कैलेंडर जो है वो यूज होता है। और वो होता है 360 दिन का, और वो हर महीना उनका होता है 30 दिन का। कि चांद का हर महीना भी 30 दिन का नहीं होता, कितने दिन का, कोई कितने दिन का, या 29 या 3। और जो ग्रिगोरियन है वो, और वो जो 5 घंटे और 48 मिनट और 46 सेकंड के लिए जो है फिर उसको लीप में इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर 28 का हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो रिवायत हल होगी इसके जरिए, तो मसला रिवायत में नहीं था, और इसमें बहुत वहाबी इस रिवायत पर एतराज कर रहे थे अरब दुनिया में भी कि शिया अली इब्न अबी तालिब की झूठी फजीलत बयान करते हैं, क्योंकि 360 दिन का तो कोई कैलेंडर ही नहीं होता, जबकि कैलेंडर है। और अब आप किस वाक़े को जब बयान करें तो हमेशा प्रिपेयर होके जाएं कि 360 डेज कैलेंडर ये लिखें, और साथ में लिखें या तो आपको मिल जाएगा ज्यूइश कैलेंडर 360 डेज, या क्रिश्चियन 360 डेज कैलेंडर, या गॉड कैलेंडर, या प्रोफेसीज को समझने के लिए कैलेंडर है, या वो वाला कैलेंडर। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब ये जो हमने ज़ाहिर जिक्र किया तो इस पर इसको जिक्र करने बाद में थोड़ा मुश्किल लगेगा। जो हमने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अहले बैत के जिक्र को जो है वो बचा के रखा है, तो उसकी जानिब भी हम तवज्जो दिलाएं कि वो बचा के किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रखा है। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो वाक़न अफसोस की बात है कि फ़ज़ाइल अहले बैत के लिए मोमिनीन यानी इल्मी फ़ज़ाइल के लिए इतने बेदार नहीं हैं। यानी ये चीज़ें अगर वाक़न किसी और जगह जाके पढ़ी ना वो खुश होते हैं लोग। क्या है कि मोमिनीन चाहते हैं कि इंटरटेनमेंट फ़ज़ाइल हों लेकिन आसान वाले हों, दिमाग ना लड़ाना पड़े, क्योंकि दिमाग लड़ाने में ग्लूकोज खर्च होता है। ये वाक़न एक अफसोस की, जिसमें बाज़ दफ़ा मैं कहता हूँ कि अगर वाक़न मजलिस रखी जाए ह्यूमन राइट पर या एनिमल राइट पर, शायद मोमिनीन को पसंद ना आए, मगर आपको ताज्जुब होगा कि जानवरों के बारे में जो गुफ्तगू अहले बैत अलैहिस्सलाम ने की है वो वाक़न आज की जदीद दुनिया में अहले बैत के नाम से जानी चाहिए। ये और बात है कि हमारे एक और नजरिया भी चला है बाज़ नौजवानों का, जिन्हें हमने बड़ी शिद्दत से कुचला था। वो कहते थे आप अच्छी बात बयान करें, अहले बैत का नाम ना लें। जो होगा कि हम अच्छी बात बयान करें लोग खुद आएंगे, हमें अहले बैत के नाम की क्या जरूरत है। अच्छा तुम न्यूटन का कानून न्यूटन के नाम से बयान ना करो, अपने दादा के नाम से करो बयान। कहो कि मिसलन एक बात की थी किसी ने सुपरनोवा की, मैं नाम नहीं लूंगा, हॉकिंग का नाम लेते में तुम्हें मौत नहीं आती, अहले बैत का नाम लेते में मौत आती है। हाँ, न्यूटन का कानून नाम उसी के नाम के साथ लोगे, अहले बैत की तालीम को उनके नाम के साथ नहीं लोगे। ये वजह क्या है कि ये दुश्मन जहन में डाल रहे हैं। आपको ताज्जुब होगा बाज़ दफ़ा बाज़ लोग इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ बड़े आराम से कहते हैं आप क्यों तासुब की बात करते हैं, अहले बैत इस्लाम की बात कीजिए, अच्छी बात कीजिए, अच्छी बात आगे बढ़ाइए। नतीजा क्या उन्होंने किया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की सहीफ़े सज्जादिया के दुआ को अपने एक साहब से मंसूब कर दिया। वजह क्या है, बाबा उनमें दुआ की सलाहियत ही नहीं थी, उन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दुआ लेकर अपने एक साहब से मंसूब कर दी। वो दुआ को, हमारी दुआ को इमाम ज़ैनुल आबिदीन को उनसे मंसूब कर रहे हैं। हमें क्या कह रहे हैं, आप अच्छी अच्छी बातें बताइए, और हमारे लोग इस बात में आ जाते हैं। उन्हें ये महसूस होता है कि जैसे कि शायद अहले बैत का जिक्र करने से जैसे हम किसी के साथ उसको भड़का रहे हैं, उसको जला रहे हैं, ना, हम उसको दावत दे रहे हैं कि बाबा जिस रसूल को मानते हो उनकी जान को तो मानो। रसूल ने ऐलान फरमाया कि मेरी रिसालत की उजरत है इनसे मवद्दत, मोहब्बत नहीं है अंदर दिल की, मवद्दत है, जाहिर करो और इनसे दीन लो। वाकई करबला में कितने शहीद हुए, सादात हसनी खत्म हो गई, पूरी सादात हुसैनी खत्म हो गई। अब आपको ताज्जुब होगा, खास जाविये से सोचिएगा, सादात कितने किस्म के हैं, हसनी और हुसैनी कितने होने चाहिए थे? एक होने चाहिए थे हसनी के हैं, एक होने चाहिए हुसैनी। मोहसिनी सादात देखे आपने, मोहसिनी सादात देखे, मोहसिनी सादात ना अशरफुल अंबिया के बाद सब कत्ल हो गए एक ही दफा। पूरा सिलसिला चलना चाहिए था, वो पूरा खत्म हो गया। अब इंग्लिश वर्जन हम इसका नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ देंगे, बच्चे उसको याद रखेंगे कि अगर इस हमारी बात को सर्च करना चाहें तो कोई मुश्किल चीज नहीं है। को जाके आप सर्च करें ड्रैगन एंड द लेडी, और साथ में लिख दें द बुक ऑफ रिवोल्यूशन। अगर आप ये भी लिख देंगे लेडी एंड, हजारों फोटोज आ जाएंगी, फिल्म्स आ जाएंगी, और बाइबल के सारे वर्जन आप निकल सकते हैं। इसके ऊपर पूरा हमारा लेक्चर है, लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं अहले बैत के नाम से और फजाइल से जर्रा बराबर कभी भी न शक आने दें और न घबराएं और न परेशान। कितने अज़ादारों पे हमला हो जाए, हम नौजवानों से कहेंगे कि इस वक्त उनकी अहम तरीन जिम्मेदारी है कि जहाँ जहाँ दुनिया में अज़ादारी हो रही है, आप नाइजीरिया का ढूंढ सकते हैं, तुर्की का ढूंढ सकते हैं, अज़रबैजान का ढूंढ सकते हैं, इस तरह से ढूंढें अज़ादारी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड।
اس وقت سوشل میڈیا کو اس عزاداری کے کلپوں سے بھر دیں تاکہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اس کے پتھراؤ سے امام حسین کا ذکر ختم ہو جائے گا تو یہ اس کی نادانی. یہ ذمہ داری ہے اپنی قوم کے مورل کو ہائی کرنے کی کہ آپ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو کہ نماز شب پڑھیں 12 رکعت یا اس میں سے صرف 1 رکعت یا 2 رکعت پڑھ کے رات کو اٹھ کر یہ کام کرے تو یہ کام زیادہ افضل ہے, کیونکہ مذہب حق اہل بیت کا دفاع ہے اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے مورل کو ہائی کرنا ہے اور ان کو بار بار بتانا ہے کسی ایک علاقے میں جلوس پر پتھراؤ کر کے تم یا حسین کو ختم نہیں کر سکتے. اب یہ جو بک ہے اسے کہا جاتا ہے دی ریویلیشن آف جان. یہ آخری بک ہے نیو ٹیسٹمنٹ. اردو میں اس کا آپ کو ترجمہ سنائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا, کیونکہ جب کرسچن سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم ہے. اس کا جواب ہے پہلے ورس میں چیپٹر نمبر 12 میں کہ نہ یہ حضرت عیسیٰ حضرت مریم نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اسے خدا کی طرف سے اس کے لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے. یسوع مسیح کا مکاشفہ جو انہوں نے دکھایا اور جو ہوگا, حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم نہیں ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی. اب آ جائیں اس میں باب نمبر 12 میں کہ جس کا انگلش کا ورژن پہلے بچوں کے لیے ذرا سا بتا دیں. بات ہونے پر محمد والے محمد. And their great wonder in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, upon her head a crown of 12 stars. اب اس کے بعد یہ آپ لوگ بعد میں کریں تحقیق, کیونکہ اس میں کافی ٹائم نکل جائے گا. ہم خالی اس کو پڑھ دیتے ہیں کہ جو اصل چیز ہے. پھر آسمان پر ایک عظیم نشان ظاہر ہوا. اب یہ ابھی ہوا نہیں ہے, مکاشفے والے بتا رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جو مجھے اللہ کی جانب سے حضرت عیسیٰ نے دکھایا تھا اور انہوں نے پھر اس کو بک آف ریویلیشن کو لکھا ہے. اس کے جو چیزیں اسرار کھولنے کے لیے ہے تو اس کے لیے وہ کیلنڈر یوز ہوتا ہے اگر کہیں کوئی فگر آ جائے. پھر آسمان پر ایک عظیم نشان ظاہر ہوا, ایک خاتون جس کا لباس سورج تھا, اس کے پاؤں تلے چاند تھا. یعنی اصل چیز یہ ہے کہ سورج نے گھیرا ہوا تھا اور چاند کے اوپر یہ خاتون سوار تھی. اب یہاں پر تفسیر میں کہا جاتا ہے کہ سورج کس کا لقب ہے؟ سراج رسول اللہ کا. قمر کس کا ہے؟ قمرن منیرہ مولا امیر المومنین کا. اور سر پر 12 ستاروں کا تاج تھا. اس کا پاؤں بھاری تھا, یعنی حاملہ تھی, اور جنم دینے کے شدید درد میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ چلا رہی تھی. پھر آسمان پر ایک اور نشان ظاہر ہوا, ایک بڑا آگ جیسا سرخ اژدہا, دا ڈریگن. اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے اور ہر سر پر ایک تاج تھا. اس کی دم نے ستاروں کے تیسرے حصے کو آسمان پر سے توڑ کر پھینک دیا. آسمان کے 1/3 ستارے اس اژدہے نے ختم کر دی. سادات حسنی ختم نہیں ہوئے, سادات حسینی ختم نہیں ہوئے. اس اژدہے نے حملہ کیا اور سادات موسنی جو آسمان کے ستارے تھے ختم ہوئے. آسمان کے 1/3 ستارے یعنی نسل جناب سیدہ 1/3 ایک دن میں قتل ہو گئی. اب یہ بچہ کون ہے؟ اب یہ نسل آگے چل رہی ہے. وہ بچہ جو لوہے کے شاہی عصا سے قوموں پر حکومت کرے گا. اب اس خاتون کے اور بچے ہوئے, ان میں سے ایک ہوگا جو قوموں پر حکومت کرے گا. تو کہا جاتا ہے امام زمان علیہ السلام کی جانب اشارہ. خاتون کے اس بچے کو چھین کر اللہ اور اس کے تخت کے سامنے لایا گیا. اب یہاں پر آ رہا ہے وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے گی. یہ جو اصل موضوع تھا بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ جو 1260 والا موضوع اور جتنے بھی فگر آتے ہیں اس قسم کے مکاشفوں میں, اس کو جو سولو کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے گاڈ کیلنڈر سے, بائبلک کیلنڈر سے اور پروفیٹک کیلنڈر سے. اور مولا امیر المومنین نے اس جانب توجہ دلائی اس کی کہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے مہینے کتنے ہیں, وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے سال کے دن کتنے ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد والے. تو اب جب مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ 7 کو ضرب دو کس سے؟ جو تمہارے ہفتے کے دن ہیں, اور پھر اس کو ضرب دو جو تمہارے مہینے کے دن ہیں. نہ مہینے کے دن کیلنڈروں میں الگ الگ ہیں تمہارے, اور پھر اس کو ضرب دو سال کے دنوں سے. کون سا سال؟ نہ لونر, نہ کیلنڈر, نہ مایا کیلنڈر, نہ اس کے الگ حساب کتاب ہیں. تم اپنے سالوں کے دنوں یعنی 360 سے ضرب دو. پھر نتیجہ نکلے گا 75,600. اب اسے تفصیل سے ہم ڈسکس نہیں کرتے کہ 2 سے کریں تو مکمل ہوگا, 3 سے 4 سے 5 سے یہاں تک کہ 10 سے. اب یہاں پر کوئی کہے کہ جی نبی کے کام سے اس کا کیا تعلق, تو یاد رکھیں نبی کے وسیع
اور حجت کی یہ ذمہ داری ہے کہ دنیا میں جو شخص آ کے اس سے سوال کرے وہ جواب دینے کی. یہی وجہ ہے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے تو دنیا کی ہر قوم کو اجازت ہوگی کہ آؤ اور آ کے سوال کرو, اور یہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ثابت کریں اور اس کے ایمان کو مضبوط کریں اور بتائیں کہ اگر کل علی ابن ابی طالب تھے اشرف الانبیاء کے وصی, تو آج میں اسی نبی کا 12واں وصی اور جانشین ہوں. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد.